السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آپ ابھی پروگرام ملاحظہ کر رہے تھے شان کی لذت بشرا کے ساتھ، اور راہ حق کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور انتہائی قابل احترام اور آسان اور بڑے محبت بھرے انداز میں گفتگو کرنے والے خطیب ملت علامہ کوکب نورانی مکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ایک پچھلے 3 سے 4 روز میں جب جہاں فون کالز اور کچھ بہت سے سوال آئے تو ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ جو آداب افطار و سحر جو ہیں اس پہ بھی ذرا خصوصی بات کریں کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کن کو نہیں، وہ بلکہ نیوٹریشس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بات کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ تو مجھے چاہا کہ میں آپ کی طرف ضرور اس بات کو بڑھا دوں کہ اس طرف بھی ہم ضرور وہ دیکھ لیں، کیونکہ آج 5 رمضان مبارک ہے تو اپنا سکیں گے اسے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ملک صاحب، اس میں جب ہم بات کرتے ہیں، کچھ برادریاں، گھرانے، علاقے، ہر ایک کے کچھ اپنے بھی طور طریقے ہیں۔ معاشرت میں وہ آ جاتا ہے؟ جی بالکل، معاشرت میں مثلاً کچھ گھروں میں یا خاندانوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جمع ہوتے ہیں افطار میں۔ سبھی جی ٹھیک بھلے رہتے الگ الگ ہوں، لیکن رمضان میں وہ یہ کرتے ہیں۔ کچھ کو دیکھا ہے کہ وہ 3-4 گھر مل کے ایک جگہ۔ ٹھیک۔ باہر کے ملکوں میں نے یورپ، امریکہ میں یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ ہالز میں، مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، فیملی سب پکا کے لاتی ہیں اور سب مکس ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کا وہ ڈشز بھی شیئر ہوتی ہیں۔ یہ اپنے اپنے طریقے ہیں، منع نہیں ہے، منع نہیں، ٹھیک۔ اجتماعیت ہو، محبت ہو تو سب مناسب ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر یا گھر والوں کے ساتھ آپ سارا سال نہیں بیٹھتے اور اس سال بیٹھ جاتے ہیں اس مہینے میں، بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم 1 مہینہ آپ کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ ہم لوگ اجتماعی افطاریوں کو رواج دیں، اس میں افطار پارٹی نہ ہو، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ مثلا مسجدوں میں جمع ہونا، ٹھیک۔ ہمارے ہاں یہ جو اجتماعیت ہے، ایک دوسرے سے ملنا، پتہ ہی نہیں ہے پڑوسی کون ہے، کتنے افراد ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا۔ صحیح۔ یعنی ہمارے اس معاشرے میں سب سے مہنگی چیز ٹائم ہے، اور سب سے سستی چیز بھی ٹائم۔ ضائع کرنے کو بہت ہے، کام کرنے کو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس لحاظ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں تھوڑا سا، بہت نہیں، کیونکہ وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تھوڑا سا محنت کا خوگر بنا لیں۔ محنت کا خوگر بنا لیں، کیونکہ ہم سستیوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو تھوڑی سی محنت کرنے پر ہوتا یہ ہے کہ ہماری ایک عادت پھر ڈیولپ ہو جاتی ہے، پھر سے وہ ابھر آتی ہے، اور ہمیں وہ جو کچھ سستیاں کی ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرنے اور آئندہ تھوڑا سا مستعد ہونے، تیز ہونے کا موقع مل جاتا ہے، بشرطے کہ ہم کریں۔ میں سچ بتاؤں، ہمارے ہاں روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہے، الا ماشاء اللہ۔ جب یہ الا ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب سب ایک جیسے نہیں ہے، مگر اکثریت صرف بھوکا رہ رہی ہے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، سودا بیچنے والوں نے جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی چھوڑی، غلط ریٹ بتانا، غیبت کرنا، دنیا جہان، ہماری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، کان کیا سن رہے ہیں، ہاتھ کدھر چھو رہے ہیں، پاؤں کدھر جا رہے ہیں، ہم نے ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا، ہم صرف بھوکا رہ رہے ہیں۔ تو روزے کی اصل غرض و غایت تو تقویٰ ہے، ٹھیک، وہی حاصل نہ ہوئی۔ اچھا، سحری ہے یا افطاری، کھجلے، پھینیاں، پکوڑے، سموسے، فروٹس چاٹ یا فروٹ سیلڈ، ہم اتنا کچھ تیار کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم نے مہینے سے نہیں کھایا۔
رزق مومن کا بڑھتا ہے، وہ اچھی بات ہے. زیادہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رمضان میں ہوتا تو یہ کہ ہم ایک وقت چھوڑتے. ہم نے تو صرف ٹائم بدلے ہیں نا. ٹائم بدلے، ٹھیک جی، ٹھیک، ٹائم بدلے، ٹھیک، چھوڑا تو نہیں ہے نا. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد شکایت ہے جی الٹی بھی ہو جاتی ہے یا نیند نہیں آتی یا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. کوشش کرنی تھی کہ دوسروں کا خیال بھوکا رہ کر ان کا خیال آ جائے جن کو نہیں ملتا، کہ بھوک میں تکلیف کتنی ہوتی ہے، بیتتی کیا ہے خود پر. بیتتی کیا، وہ احساس آ جاتا تو میں شاید 4 آدمیوں کا درد بانٹنے لگ جاتا، یا مجھے دوسرے کی بھوک کے احساس کے بعد یہ ہوتا کہ میں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. ہم نے نہیں سیکھا یہ. تو اگر آپ پوچھیں سحر اور افطار کے آداب تو میں دعا بھی بتا دوں گا، میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، مگر روح تو ہم نہیں پکڑ رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ جی تسبیح دائیں ہاتھ میں پکڑیں، بائیں ہاتھ میں پکڑیں، اندر کی طرف پھیریں یا باہر کی طرف، یہ تو ہم بڑی توجہ دیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے روزے کا حق پہچانا اس کے گزشتہ کے گناہ معاف. حق پہچانا، جیسا رکھنا تھا ویسا رکھا. کون رکھ رہا ہے؟ کم از کم میں تو اتنا کہتے ہوئے لرز جاؤں گا کہ کیا واقعی میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو افطار میں کوشش کریں ہم کسی اور کو شریک کر لیں. اگر ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں. مسجد میں یا باہر راہ چلتے کوئی انتظام ہو جائے. افطار سے پہلے گفتگو اگر بیٹھے ہو رہی ہے، تفریح گفتگو نہ ہو. کوشش کریں کہ ہم گھر میں بچوں کو، اپنے کسی کو کوئی اچھی بات پہنچا دیں، تربیت ہو جائے تھوڑی سی. کوئی اچھا واقعہ سنا دیں کسی بزرگ کا، اللہ والوں کے، تاکہ والد صاحب کا ہم نے چونکہ سنا ہوا ہے، ہمیں اب بچپن کے سنے ہوئے ابھی تک یاد ہے. سحری یا افطاری کے ٹائم کبھی کبھی سنا دیتے تھے تو وہ یاد ہے ابھی تک. اسی طرح دعا کرنے کے آداب بتائے جائیں. روزہ جب کھلنا ہے اس سے 5 منٹ پہلے خوب دعائیں کی جائیں. پھر کھولنے کے بعد کی وہ دعا ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم پہلے کر لیتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں پہلے کرنے میں، لیکن وہ اصل میں کھا کے دعا کرنے کی ہے. اس کے بعد نماز کے آداب. روزے میں ہم کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پر کام لا دیں. اگر 4 بہن بھائی ہیں بانٹ لیں. ہمارے یہاں یہ کہ برتن بھی عورتوں نے اٹھانے. کیوں؟ شوہر ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، اگر وہ برتن اٹھا کے کچن تک پہنچا دے یا دھلی، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. میرے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دھونے میں، یہ برتن دھونے میں، ہم نے تو یہ ویسٹ سے منسلک کر دیا ہے کہ وہ اٹھاتے ہیں. یہاں تو مشرق میں تو خواتین ہی کرتی ہیں شاید کام. بہرحال گھر کے کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. وہ لطیفے جو بناتے ہیں اس میں جائز ہو جاتا ہے کہ جی وہ شوہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی تم نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کپڑے دھوئے. میں نے کہا جی میں نے آج برتن دھوئے. وہ تو یہ کر لیتے ہیں. ان میں لطیفوں میں تو یہ بات رکھ لیں گے، عمل میں رکھ لی جائے. کیا حرج ہے؟ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، صحیح، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، سحری میں ہمارے ہاں ہم سحری میں اتنی دیر پہلے اٹھیں کہ کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں کھانے سے پہلے. اچھا جی. اس کا کتنا فائدہ ہے یہ قیامت میں معلوم ہوگا. صرف 2 رکعت کھانے سے پہلے. سحری میں اٹھیں، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں. اس 2 رکعت کی آپ اہمیت نہیں جان سکتے کتنی ہے. یہ صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد بھی اس میں شامل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کھانا کھائیں. کھانے کے بعد کچھ چہل قدمی کر لیں. اچھا جی. تاکہ ایک دم لیٹیں تو وہ منہ کو نہ آئے. کچھ لوگ لیٹ جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں لیٹنا وہ اور بات ہے. کھانے میں جو چیز ہے وہ اچھی رکھیں اور ایسی رکھیں کہ وہ ان کے لیے پیاس بھڑکانے کا سبب نہ ہو، یا مرچیں مسالے تیز نہ ہوں جو طبیعت میں وہ کریں. اور اس کے بعد فجر پڑھیں. فجر کے بعد جاگتے ہیں، بسم اللہ. اگر آپ کو سونا ہے کچھ دیر اور آرام ضرور کریں. بالکل. یہ وہ رسمی باتیں ہیں، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ روح رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. گجرانوالہ سے ایک ٹیلی فون کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
ہاں میں نازیہ بول رہی ہوں گجرانوالہ سے. مجھے مولانا صاحب سے 2-3 کوشچن کرنے تھے. 2-3 جی پوچھیے. پہلا یہ کہ اگر کوئی رشتے دار وغیرہ اکثر حسد وغیرہ کرتے ہیں کہ مطلب جو بھی ان کے پاس مال وغیرہ ہے تو ایسا کچھ وہ جادو تو نہ کر دیں تو اس کے لیے ہم سب پڑھیں کہ اس کا اثر ختم ہو جائے. اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو ہوتے ہیں نا کہ پیرنٹس وغیرہ یا کوئی فیملی میں سے گزر چکا ہوتا ہے تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں, لیکن جو زندہ ہو اور اسے اس کا ثواب اس کو پہنچانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہ جو انتظامیہ ہے, میں آواز تو آئی ہے لیکن لفظ میں نہیں سن سکا, نہیں سمجھے جا سکے. دوسرے سے میں تھوڑا سا سمجھا ہوں کہ زندہ کی طرف سے جی آخر میں تھوڑا سا میرے خیال ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی اور پھر واپس آتے ہیں. ایک تو میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں, آپ جب بھی فون کریں اپنی ٹی وی کی آواز بند رکھیں اور ہم سے فون پہ بات کریں تو آسانی سے سمجھ بھی آئے گی, اور آہستہ سے بات کریں گے مطلب اسپیڈ میں آہستہ, تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہے رحمت رمضان, ہے رحمت رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو آداب سحر و افطار ہے اس پہ بھی گفتگو ساتھ میں جاری رہے گی, لیکن گجرانوالہ سے کال آئی تھی, 3 سوال سننے میں ذرا مسئلہ ہو رہا تھا, لیکن وہ سوال میں نامہ صاحب کی طرف بالکل ٹور رہا ہوں. گھریلو ناچاکی انہوں نے کہا کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں بہت مسائل ہیں. کچھ آداب ہم لوگ چھوڑ گئے, اپنی اقدار ویلیوز وہ چھوڑ گئے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکثر لوگ رہا کرتے تھے, دادی یا نانی گھر میں کوئی بزرگ ضرور, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی دادا نانا ہوتے تھے. بچے ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے, یعنی یوں سمجھیے کلچر انہی سے ٹرانسفر ہوتا تھا, کیونکہ ماں گھر کے کاموں میں مصروف, باپ اگے معاش کے سلسلے میں. ہم اس سے ہٹے, وہاں سے آیا ٹیلی ویژن. ٹیلی ویژن نے ہمارا سوشل جو تھا کہنا چاہیے ایک پھیلاؤ وہ کم کر دیا. ہم ملاقاتوں کی بجائے پروگراموں میں زیادہ سوشل فیبرک پہ ہوا بالکل سے اس پر آ گئے. اس نے ہمیں جو دیا ہم نے بلا سوچے سمجھے بہت کچھ ایڈاپٹ کر دیا. ٹھیک, ضروری نہیں ہے کہ اس میں سب سلیکٹڈ آیا ہو یا اچھا آیا ہو, یعنی اس کے ساتھ کہتے ہیں نا وہ گھن بھی ساتھ, اور آیا وہ ایجوکیشن کے لیے تھا, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. 64 آپ کو میں بتاؤں یہ ذرائع ابلاغ تو مشنری ورک یہ ہوتے ہی شارٹ سٹوری کیوں تھی, افسانہ کیوں تبلیغ کے لیے جی بالکل بالکل درست. آپ کے کتنے ریڈر ڈائجسٹ کتنا مشہور ہے, مشنری ہے, مشنری ہے وہ, تو ہم پہچانتے نہیں ہیں. اچھا ہمیں ڈرامے میں, ہمیں کسی ٹاک میں, کوئی اینکر کے سوال میں وہ باتیں جو پردے میں بھی چھپ کے کی جاتی تھی نا, وہ اب ہم اوپنلی کر رہے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں, تو ہماری وہ چیزیں سب مکس اپ ہو گئیں. اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ برکتیں جو ہوتی تھیں مثلا پلاسٹک میں یا کاغذ میں کھانا لانے کا تصور تھا؟ نہیں تھا. عورتوں اور بچوں کے درمیان جو ایک محبت اور رشتہ تھا, آداب تھے, اب نام پکارے جاتے ہیں یا دوسرا کو وہ چیزیں رہیں. یہ ناچاکیاں ہم نے پیدا کی ہیں, ایک تو میاں بیوی میں, دوسرا یہ کہ رشتہ داروں میں وہ خلوص نہیں رہا. گھر چھوٹے تھے دل بڑے تھے, اب گھر بڑے ہو گئے ہیں دل چھوٹے, دل ختم ہی ہو گئے. ساتھ بیٹھ کے کھانے کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا مل بانٹ کے, اب یہ ہے کہ چھپا کے, وہ کہتے ہیں نا جی مہمان کوئی اگر آ جائے تو بجائے خوش ہونے کے انتظار کرتے ہیں کب جائے گا, وہ نوبت آ گئی. تو اسپین سے ایک کال ہے طاہر صاحب کی, اسپین سے پہلے میں یہیں سے اس کو جوڑیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ بہت شکر الحمدللہ بھائی, آپ سنائیں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت بہت اچھا ہے اور میں آپ کا پروگرام باقاعدہ دیکھتا ہوں. بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کی اسپین سے چونکہ کال آئی تو میں نے قطع کلامی کر کے وہاں صاحب کو روکا. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. نہیں بس یہی کہ بس
مولانا صاحب سے کہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھے, یہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں, ان کا جو اسٹائل ہے میٹھا میٹھا مجھے بہت پسند ہے. شکریہ, اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہیں, ان کی باتیں سن کر دل کو سکون پہنچتا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اچھا وہیں سے جوڑی. یہ ضروری ہے کہ ہماری غذا پاک ہو, ہمارے اندر یہ جو غیبت, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, شاید میں نے پہلے بھی بتایا, اگر موقع آیا تو سن لیں 5 باتیں, آپ اس کو یاد کر لیجئے گا, آپ دہراتے رہیے گا کیونکہ آپ کو ٹائم ملتا ہے. ماں باپ, ٹھیک, بہن بھائی, ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریبی رشتہ دار جن سے پیٹ کا رشتہ, ٹھیک, رحمی رشتہ 2. تیسری چیز اخلاق, ٹھیک, چوتھی چیز ہماری زبان, ٹھیک, 5ویں چیز ہماری کمائی یا مال. ٹھیک. ان 5 میں جہاں گڑبڑ ہوگی وہاں مال کا نقصان بھی ہوگا, کاروبار میں برکت بھی رک جائے گی. آپ آئیں گے جی کسی نے کارروائی کر دی, کسی نے, اصل یہ 5 چیزیں ہیں, ان میں کہیں ہم نے کوئی خرابی کی ہو تو ہمارے گھروں سے برکت اٹھتی ہے, محبت اٹھتی ہے, اور ہمارے رزق میں سے بھی وہ چیز جاتی ہے. مطلب اخلاق اور زبان ساتھ میں نہیں کہیں؟ نہیں, اخلاق اور زبان سے مراد گالی دینا, اچھا وہ بد زبانی میں, وہ بد زبانی میں آئے گا. اخلاق میں ہمارے وہ تمام چیزیں ہم عادتاً ادا کر رہے ہوں, وہ یعنی آپ کو اب یہ پتہ بھی نہیں ہے اور وہ آپ کا حصہ بن گئی ہیں شخصیت. میں کسی چیز کو اگر مسکرا رہا ہوں, جیسے وہ مشہور ہے نا کہ ایئر ہوسٹس مسکراتی ہے یا فلائٹ اسٹیورڈ, ان کی تو ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی, دے آر آن ڈیوٹی. ان کی مسکراہٹ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ تو ڈیوٹی کے لیے. میرا مسکرانا عادت ہو تو وہ میرا اخلاق ہوگا.